أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. اللہ رب العزت نے سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا. دنیا میں امن اور سلامتی کے حوالے سے انسانوں کے معیار اور اللہ رب العزت کے معیار مختلف ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے، خاص کر وہ انسان جسے اسلام کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں انسان ترقی کرتا رہے، شیطان کے نظام ترقی کرتے رہے اور کوئی قوت آگے بڑھ کر ان کی راہوں میں رکاوٹ نہ بن پائے، تو یہ امن ہے. اللہ رب العزت کا معیار الگ ہے. اللہ تعالی دنیا کو اسلام کے حوالے سے دیکھتا ہے. انسان بہت غریب ہو، اس کو کوئی محل یا سر چھپانے کو کوئی قابل قدر جگہ بھی نہ ملے، اس کو پیٹ بھرنے کو روٹی تک نہ ملے، لیکن اسے توحید کا عقیدہ مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائے اور دنیا پر یہی عقیدہ چھا جائے، تو اللہ رب العزت اس کو امن قرار دے. اللہ تعالیٰ اس کو سلام سے، سلامتی سے، پیس سے تعبیر کرتا ہے. اور اگر دنیا میں ہر انسان اپنی تمام آرزوئیں اور امنگیں پالے اور ہر ایک انسان اپنی سوچ کی حد تک بہترین زندگی گزار رہا ہو، مال و دولت کی بے حد فراوانی ہو، دنیا میں کوئی کسی سے جھگڑتا نہ ہو، دنیا میں سب کے سب انسان ہنسی خوشی بستے ہو، لیکن وہ سب کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ اللہ کے باغی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو فساد سے تعبیر کرے. وہ بات جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کی نگاہ میں فساد کفر ہے، اللہ کی نگاہ میں ظلم شرک. اگر یہ کفر اور شرک دنیا میں ترقی پذیر ہے تو پھر دنیا بظاہر کتنی چمک دمک والی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم عظیم اور فساد کبیر سے تشبیہ دیتے. اور ہمیشہ ہر دور میں کافروں کا یہی دعویٰ رہا ہے. جب بھی کسی مسلمان نے، کسی داعی اسلام نے ان کے نظام کے مقابل عقیدہ توحید کی دعوت کو کھڑا کیا اور اس کے لیے جماعت بنانے کی کوشش کی، تو ہر کافر نے یہ کہا کہ دیکھو لوگوں، یہ فساد پھیلا. تاریخ شاہد ہے اس پر. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل کھڑے ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی طرف فرعونیوں کو اور اس کے ملا کو دعوت دی
دلائل کے ساتھ قائل کیا کوئی انسان انسانوں کا رب نہیں بن سکتا، کوئی انسانی نظام انسانوں پر حاکم نہیں ہو سکتا، تو فرعون نے کیا کہا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے یہ کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا نظام دین بدل دے گا یا دنیا میں فساد کر دے گا۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ فرعون جس کے بارے میں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، معصوم بچوں کو قتل کرتا، بنی اسرائیل کے معصوم شیرخوار نومولود بچوں کو قتل کرتا، یذبح یقتل، اس قدر بہیمانہ قتل کرتا۔ اللہ اکبر، کوئی کتنا پتھر دل انسان ہو وہ کسی معصوم نومولود نوزائیدہ بچے کو قتل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اپنے۔ کتنا شقی القلب یا قاسل قلب، سخت دل کیوں نہ ہو، کوئی ڈاکو چور بڑے بڑے دنیا میں جابر، وہ بھی بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں پاتے کہ بچے کی معصومیت، اس کی بے گناہی ان کے دل کو نرما دیتی۔ لیکن فرعون اتنا ظالم کہ بنی اسرائیل کے چھوٹے تازہ پیدا ہوئے بچوں کو قتل کرواتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تاکہ بدکاریوں کے کام آئے، شہوت رانیوں کے کام آئے۔ یہ کیریکٹر ہے اپنا، انتہائی ظلم جس کا عام جابر انسان تصور نہیں کر سکتا، اس ظلم کا ارتکاب کرنے والا فرعون کہتا کیا ہے؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، اے لوگو مجھے یہ ڈر ہے کہ موسیٰ دنیا میں فساد پھیلائے گا، دہشت گردی پھیلائے گا۔ اپنا یہ کردار اہل الارض کو ٹکڑوں میں بانٹ کر، ان کو طبقات میں ایک دوسرے سے لڑا کر اپنی سیاست و سیادت کی گدی چمکانے والے، بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کر کے اپنے تخت کو مضبوط کرنے والا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ کے شہوت رانی اور بدکاری کو فروغ دینے والا، انسانوں میں ربوبیت کا اعلان کرنے والا، انا ربکم الاعلی، نیو ورلڈ آرڈر۔ اور موسیٰ پر الزام کیا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ دہشت گردی کرے، زمین میں فساد پھیلائے۔ اس کی نگاہ میں فساد کیا ہے؟ توحید کی دعوت فساد ہے۔ اللہ کے معیار میں فساد کیا ہے؟ شرک کو پروان چڑھانا فساد، کفر کو ورلڈ آرڈر میں لانا فساد۔ بہت ٹکراؤ ہے اللہ کی قسم ہر دور میں اللہ کے معاییر کا اور انسانوں کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کا۔ وہ میرٹ جو انسان وضع کرتے ہیں اور وہ بیرومیٹر یا سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا جو اللہ رب العزت مقرر فرماتا ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا فساد زمین میں کیا ہے؟ میری زمین ہو، میری مخلوق ہو، میری عبادت نہ کرے، میری مخلوق کی عبادت کرے، میرے غیر کی عبادت کرے، میرے قرآن کو نہ مانے، اپنے نظاموں کو لائے، سب سے بڑا ظلم اللہ کی نگاہ میں یہ، سب سے بڑا فتنہ اللہ کی نظر میں یہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ، اے میرے بندو تم میرے دشمنوں سے لڑائی کرو۔ کب تک کرو؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ دنیا میں شرک نہ رہے۔ میرے بھائیوں، اسلام تعلیم دیتا ہے، اسلام تربیت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کوچنگ کرتا ہے، کوچنگ، ذہن سازی کرتا ہے۔
جیسے ٹیمیں بنتی ہیں نا تو ٹیموں کا کوچ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر سپورٹس اسپرٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کو کھیل کے قواعد بھی سکھاتا ہے، پریکٹس بھی کرواتا ہے، اور کھیل کا مزاج کھلاڑی کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، کوچنگ کرتا ہے۔ قرآن اس طرح سے مسلمان کی کوچنگ کرتا ہے۔ قاتلوہم، اللہ اکبر، یا اللہ دنیا والے کیا کہیں گے؟ اللہ کہتا کوئی پرواہ نہیں، اگر تم نے نہ کیا واتقوا، تو ڈرو تم فتنۃ، اس فساد سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، جو صرف مشرکوں کو نہیں آئے گا، موحدوں کو بھی آ جائے۔ اگر تم نے میرے کہے کے مطابق، میرے حکم کے مطابق میری زمین پر میرے نام پر ٹکراؤ کھڑا نہ کیا، تو پھر وہ آزمائش، وہ فتنہ آئے گا جو تم میں سے موحدوں کو بھی پکڑے گا، صرف مشرکوں کو۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے، واتقوا، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، فتنۃ، اس فساد سے جو تمہیں آ پہنچے گا اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ یہ آیت سورۃ انفال میں ہے، سورۃ انفال جس میں اللہ تعالیٰ جہاد کو باقاعدہ سے بیان کر کے مسلمانوں کو انسپائر کرتا ہے کہ آؤ مسلمانوں، تم اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں، اپنے بازو، اپنے اسلحے، اپنے بیٹے، سب توحید کی بنیاد پر مشرکوں سے ٹکرا دو۔ اور اگر انسان اس اسلام، اس جہاد، اس قتال سے پیچھے ہٹے تو اللہ پھر دھمکی دیتا ہے، واتقوا، تم ڈرتے ہو جہاد میں بدنامیوں سے، اللہ کہتا تم ڈرو اس فتنے سے جو تم کو آ پکڑے گا، صرف مشرکوں کو نہیں، اگر تم نے میرے احکام پر عمل نہ کیا۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں، اگر تم یہ دلیل دو کہ نہیں ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے لڑائی میں نہیں کود سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا وَاذْكُرُوا، ذرا اس دن کو یاد کرو جب تم اتنے تھوڑے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اتنا ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیں گے، اچک کے لے جائیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اس نے تم کو پناہ دی، اپنی مدد کے ساتھ تائید فرمائی اور تم کو رزق دیا طیبات۔ ہے نا کمزور ملکوں میں یہ ذہن کہ اگر ہم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے کافر قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے لگیں گے تو وہ تو سارے مل کے ہم کو پیس ڈالیں گے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے تو دنیا میں 80 جھنڈے ہیں، ان کے ساتھ تو نیٹو، سینٹو، پتہ نہیں کیا کیا معاہدوں کے تحت بندی ہوئی کافر قوتیں۔ اللہ کہتا نہیں وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم ذرا اس دن کو یاد کرو جب تم اتنے تھوڑے تھے، اتنے مستضعف تھے زمین میں، کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی، تخافون، تم ڈرا کرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تم کو تمہارا پڑوسی آ کے رات کو قتل کر دے گا، تمہاری تو اتنی بھی قوت نہیں تھی۔ وہ دن یاد کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، اللہ نے تم کو پناہ دی، مکہ سے نکال کے مدینہ لے گیا، ہجرتیں کروا دی، پرامن انتقال مکانی کروا دیا، تم کو آزادی دلوا دی، آواکم، پناہ دے۔ مکہ کی زمینیں تنگ ہو گئیں تو مدینے کے کھلے باغات، خیبر کی زمینیں، کھجوروں کے باغ، وہ میلوں تک پھیلے ہوئے علاقہ جات، آواکم، اللہ نے تم کو وہاں پناہ دی۔ ایدکم بنصرہ، ابو جہل 1000 کی قوت لے کے آیا، اللہ نے فرشتے اتارے،
آیتیں اتاری 2000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، مسلح فرشتے، قتالی فرشتے، ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے والے فرشتے، گھوڑوں پر سوار فرشتے، کافروں کو نظر آتے تھے فرشتے۔ مسلمان مارنے کو دوڑتا تو دیکھتا کہ مسلم کے وار سے قبل وہ کافر گر پڑا ہے، اس پر کسی غیر مرئی قوت نے وار کی۔ ایدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، خیبر کے باغوں سے کھجوریں کھلائیں، یہودیوں کے باغات و محلات تم کو دیے، ان کے مال، ان کی زراعت، ان کے کھیت کھلیان، ان کے جانور سب رزقکم تم کو دیے۔ اللہ تعالیٰ ذہن سازی فرماتا ہے مسلم امہ کس بات پر؟ تاکہ مسلمان اپنے معیار کو کافر سے الگ کر کے اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریق پر چلے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کون سا امن چاہتا ہے؟ اللہ دنیا میں توحید کا امن چاہتا ہے، توحید۔ سب صلیبیں گرائی جائیں، ان کے گرانے میں جتنے قتل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہ قتل امن کی راہ میں شمار کرتا ہے۔ سب گرجے ڈھائے جائیں، ان گرجوں کے گرانے میں، ان کے ڈھائے جانے میں جتنے انسان قتل ہو جائیں، جتنی گردنیں ماری جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو توحید اور عقیدہ اور سلامتی کی راہ میں شمار کرتا ہے۔ اللہ کا معیار انسانوں کے معیار سے مختلف ہے۔ اللہ کی نگاہ میں امن کیا ہے؟ ہر انسان یہ پکارے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں دل سے، دماغ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، ہر ایک چیز سے میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہے، اکیلا ہے، مالک ہے، خالق ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، وان محمدًا رسول اللہ۔ اور اس دنیا میں نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا نظام محمد کی رسالت کے ذریعہ سے۔ اگر یہ قائم ہے تو دنیا میں امن ہے، اور اگر یہ قائم نہیں ہے تو اللہ کی قسم تم جتنا دنیا کو پیسفل بنانا چاہو، اللہ اس کو فسادی دے گی۔ کافر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب بنیاد نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت نہ ہو، عقیدہ توحید نہ ہو، ان کی سائنسی قوتیں، ان کے سڑے گلے دماغوں سے نکلے ہوئے نظام، ان نظاموں کی اطاعتیں یہ دنیا میں پھیل جائے، اسلام، قرآن، محمد کا فرمان دب جائے، اس کو وہ امن کہتے ہیں۔ اور یہ لڑائی اب بہت کھل کے واضح ہو گئی، اب کوئی پردہ نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے۔ اس وقت یہودی، عیسائی اور ہندو اور اس کے ساتھ یہ نظریاتی کافر جو نظاموں والے ہیں، سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہیں۔ سارے کافر مل کر ایک فلور پر آ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ فلور؟ دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کا، کیونکہ وہ اسلام کو فساد کہتے ہیں، وہ اسلام کو دہشت گردی کہتے ہیں، کیونکہ وہ فرعونوں کی اولاد ہیں، وہ موسیٰ کو فسادی کہنے والے ہیں، یہ محمد کو، محمد کی امت کو علیہ الصلاۃ والسلام، یہ اس کو فسادی تعبیر کرنے۔ اللہ نے تقسیم کی ہے، اب وہ تقسیم واضح ہو چکی ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہارے دو تعارف بنائے ہیں، فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو سارے کافر دنیا پر محیط ہے، جن کا ایک دعویٰ ہے اللہ سے کفر، محمد سے کفر، قرآن سے کفر، رسول اللہ کی فرمان سے، نبوت سے، رسالت سے کفر۔ اللہ کہتا فمنکم کافر، تم میں سے بدقسمت بدبخت کافر ہے، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے نیک بخت اور خوش بخت ایمان والے۔ وہ جو کہتے ہیں آمنت باللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے پر ایمان ہے، تیری شریعت پر ایمان ہے، تیری تقدیر پر ایمان ہے،
تیرے یوم آخرت پر ایمان ہے، دنیا میں تیرے قرآن پر ایمان ہے. منکم مومن، اللہ نے دنیا کی تقسیم کی ہے واضح طور پر. کوئی بلاک نہیں ہے 3 4 5، صرف 2 بلاک، ایک مومن ایک کافر. یاد رکھیے، اپنے نظاموں اور اپنے ذہنوں کی اصلاح کر لیجئے. کوئی کافر کسی مسلمان کا دوست نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. ہم چین کو دوست سمجھتے تھے، چین نے صاف کہہ دیا. ہم نے سنکیانگ میں فری ہینڈ لے کر افغانستان میں امریکہ کو فری ہینڈ دیا. پاکستانیوں، ہم چین کو دوست گردانتے تھے نا، یہ اس کا بیان ہے. سنکیانگ کا صوبہ مسلم اکثریت، مسلمانوں کی جماعت، دعوت دبی ہوئی، قرآن پر پابندی. سنکیانگ کے نوجوان اس صوبہ میں دعوت کو کھڑا کرتے ہیں، اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. چین ان کو قتل کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ سودے بازی کرتا ہے. تو آ رہا ہے افغانستان میں حملہ کرنے، میں ڈر رہا ہوں سنکیانگ سے. میں سنکیانگ میں مسلمانوں کا قتل کروں، تو مجھے فری ہینڈ دے. تو میرے خطہ میں افغانستان کو قتل کرے، میں تجھے فری ہینڈ دیتا ہوں. اللہ کی قسم، یہ چین کا بیان. مسلمانوں، اپنے معیار درست کرو، کافر کے بارے میں اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کرو، امن و سلامتی کے صحیح مفہوم کو سمجھو. اللہ رب العزت کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے قتل کا حق نہیں دیتا، مگر اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ہر اس کافر کے قتل کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، جو اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، جنگیں لڑتا ہے، خلاف بولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ ہر اس کافر کو قتل کرے. یہ مومو ٹھگنی سلامتی چھوڑ دو مسلمانوں، کافروں کے معیار سلامتی کو اپنانا چھوڑ دو. اسلام آباد اور نیو یارک اور واشنگٹن میں فرق لاؤ. پاکستان، لاہور، پنجاب اور امریکہ بے ایمان اور کافر ملکوں میں فرق واضح ہے. سلامتی اور امن کے معیاروں میں فرق واضح ہے. یاد رکھو، آج کافر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور. ان کا ہر صحافی لکھ رہا ہے، اللہ کی قسم، ہر صحافی ان کا اسلام کے خلاف اتنی ہرزہ سرائی، اتنا بکواس لکھ رہا ہے جس کا تصور تک نہیں کیا جائے. آپ اس سپتمبر کا امریکی جریدے اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز ویک، ٹائمز، سب جریدے اٹھا کے پڑھ لو. براہ راست اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مسجد کے خلاف، مسجد کے خلاف ان کے میڈیا رائٹرز سب دن رات لکھا. انہوں نے اسلام کا ترجمہ دہشت گردی کیا ہے.